بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین الحق، اسی طرح دین الحق کو بھی خواہ ظاہری ترکیب اضافی پر محمول کر لیا جائے، گویا اس کا ترجمہ کیا جائے حق کا دین، خواہ اسے ترکیب توصیفی بشکل ترکیب اضافی مان کر ترجمہ کر لیا جائے سچا دین، جیسا کہ اکثر مترجمین نے کیا ہے۔ معنی و مراد کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، جو بہر صورت ایک ہی ہیں، یعنی اللہ کا دین، اس لیے کہ سچا دین سوائے اللہ کے اور کس کا ہو سکتا ہے، اور ذات حق بھی ذات باری تعالیٰ و سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کس کی ہے۔ آیت قرآنی ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ ایک اللہ ہی تو ہے حق، یعنی کامل حق یا سراپا حق۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے کھلا حق، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے کھلا حق، مبین کھلا حق۔ گویا دین الحق بالکل مساوی و مترادف ہے دین اللہ کے، اور عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم میں 3 ہی بار آیت زیر بحث کے ضمن میں دین الحق کی ترکیب استعمال ہوئی ہے، اور پورے قرآن میں ٹھیک 3 ہی مرتبہ دین اللہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ دین صرف لفظ دین پر توجہ کو مرکوز کیجئے تو عربی لغت میں اس کا اساسی مفہوم بالکل وہی ہے جس میں یہ لفظ اساس القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کی 3ری آیت میں مستعمل ہوا ہے، یعنی بدلہ۔ جو لامحالہ نیکی کی جزا کی صورت میں ہوگا اور بدی کی سزا کی شکل میں۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ابتدائی صورتوں میں یہ لفظ بغیر کسی اضافی یا توصیفی ترکیبی کے اپنی سادہ ترین صورت میں بدلے اور جزا و سزا ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، سورہ الماؤن، تم نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے جزا و سزا کو؟ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، الدین، تو اس کے بعد کیا چیز آمادہ کرتی ہے تجھے جزا و سزا کے جھٹلانے پر؟ کَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ، کوئی نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا و سزا کو۔ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ مختلف مقامات پر 12 مرتبہ آیا ہے یہ لفظ یوم کی اضافت کے ساتھ، یوم قیامت کے معنی میں، یعنی بدلے یا جزا و سزا کا دن۔ پھر چونکہ بدلے اور جزا و سزا کا تصور لازماً مستلزم ہے کسی قانون اور ضابطے اور اس کے اطاعت و مطابقت کے تصور کو، لہذا لفظ دین نے بھی جب اپنی اصل لغوی اساس سے اٹھ کر قرآنی اصطلاح کی صورت اختیار کی تو اس میں اولاً اطاعت کا مفہوم پیدا ہوا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں 2 مرتبہ مخلص اللہ الدین اور 1 بار مخلص اللہ دینی اور 6 مرتبہ مخلصین اللہ الدین کے الفاظ اطاعت اور بندگی و فرما برداری کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لینے ہی کے مفہوم میں آئے ہیں، جن میں مزید زور اور تاکید کے لیے کہیں کہیں اضافہ کیا جاتا ہے حنیفہ یا حنفاء کے الفاظ کا، اور یہی مفہوم ہے قرآن حکیم کے ان الفاظ مبارکہ کا الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص ولہ الدین واصبہ، اور بالآخر اس نے نظام اطاعت کی صورت اختیار کر لی جس کی اضافت حقیقی تو اس ذات کی طرف ہوتی ہے جسے متا مان کر نظام زندگی کا تفصیلی ڈھانچہ اور ضابطہ تیار کیا گیا ہو، جیسے سورہ یوسف میں فرمایا كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، اس طرح ہم نے تدبیر کر دی یوسف کے لیے، ورنہ بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ مجاز نہ تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکے۔ گویا مصر کے اس دور کے رائج الوقت نظام ملوکیت کو، جس میں متاع مطلق کی حیثیت بادشاہ یا ملک کو حاصل تھی، قرآن حکیم دین المالکی سے تعبیر کرتا ہے، اور ٹھیک اسی مفہوم یعنی سینس میں قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں۔ دین اللہ کے الفاظ سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح اور دیکھ لیا تم نے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔
گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 سال سے زائد جدوجہد کے نتیجے میں جب عرب میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ اللہ ہی کو متاع مطلق مان لیا گیا اور لوگ جوک در جوک اور گروہ در گروہ اس کے نظام اطاعت میں داخل ہوتے چلے گئے، تو اسے قرآن مجید نے دین اللہ کے الفاظ سے تعبیر کیا۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا اگر دور جدید کے محبوب و مقبول طرز حکومت یا جمہوریت کو، جس میں غلط یا صحیح بہرحال نظری طور پر حاکمیت کے حامل قرار دیے جاتے ہیں، جمہور تعبیر کیا جائے دین الجمہور کے الفاظ سے۔ البتہ قرآن حکیم میں دین کی ایک دوسری نسبت و اضافت بھی بکثرت وارد ہوئی ہے، جسے اضافت مجازی قرار دیا جانا چاہیے، جیسے دینی یا دینکم یا دینہم۔ یہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان نے جس نظام اطاعت کو قبول کر لیا ہو یا جس کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہو، وہ گویا اس کا دین بن گیا۔ اسی مجازی نسبت کی مثال ہے اس مشہور دعا کے الفاظ میں اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام اصلاً تو دین اللہ ہے، لیکن مجازن دین محمد بھی ہے، اس اعتبار سے بھی کہ اس دین کے لانے والے وہی ہیں، فداؤہ اباؤنا و امہاتنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دین الحق سے مراد ہے دین اللہ، یعنی وہ نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کلی و مطلقہ کی بنیاد پر قائم ہو، اور یہ دراصل ختم النبیین و آخر المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا شدہ اتمامی و تکمیلی صورت ہے۔ اس المیزان کی جو تاریخ انسانی کے مختلف ارتقائی مراحل پر قدر مختلف صورتوں میں عطا ہوتی رہی تھی، سابق رسولوں کو علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس اعتبار سے اس کی حیثیت ہے اس نظام عدل اجتماعی کی، جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض کا صحیح تعین کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ قائم رہیں اس نظام قسط پر۔ آخری بعثت کے لیے وقت کی تعین و انتخاب میں حکمت۔ مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت، اتمام نعمت شریعت اور تکمیل دین حق کے لیے وقت کے انتخاب میں جو حکمت الہی کار فرما ہے، اس کی جانب بھی انہی دو الفاظ سے رہنمائی ملتی ہے، اس لیے کہ بعثت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ نوع انسانی کی تاریخ کا وہ دور ہے جس میں دو ہی اعتبارات سے نسل انسانی گویا عہد طفولیت سے نکل کر بلوغ کو پہنچی تھی۔ ایک اس اعتبار سے کہ عقل انسانی اپنی پختگی کو پہنچ گئی تھی اور انسان بحیثیت انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا سوچ چکا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ نسل انسانی عقلی و فکری اعتبار سے بالغ ہو گئی تھی۔ محترم پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم و مغفور، جنہوں نے مذاہب عالم فلسفہ، تصوف اور علم کلام کا نہایت وسیع مطالعہ کیا، گواہی دیتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے 1200 سال یعنی 600 سال قبل مسیح سے 600 سال بعد مسیح تک کا عرصہ فکر انسانی کے عہد طفولیت سے نکل کر عقل و شعور کی پختگی تک پہنچنے کا زمانہ ہے۔ چنانچہ اس عرصے کے دوران میں تمام مذاہب عالم پیدا ہو چکے تھے اور تمام مکاتب فلسفہ بھی وجود میں آ چکے تھے۔ اس کے بعد مادی علوم نے ضرور ترقی کی ہے اور انسانی معلومات کا دائرہ یقیناً نہایت وسیع ہوا ہے، لیکن فکر کے میدان میں ہرگز کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ چنانچہ نہ کوئی واقعتاً نیا مذہب وجود میں آیا ہے اور نہ حقیقتاً جدید مکتب فکر یا مدرسہ و فلسفہ، اور فلسفہ جدید کے نام سے بھاری بھرکم عنوانات اور اصطلاحات کے ساتھ جو مکاتب فکر سامنے آئے ہیں، ان کی حیثیت نئی بوتلوں میں پرانی شراب کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب اگر یہ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی ہی موضوع مناسب تھی، اس لیے کہ نوع انسان را پیام آخری یعنی قرآن نے حکیم الہدا بنا کر نازل کر دیا جاتا اور اس کی عبدالآباد تک حفاظت کا اہتمام و انتظام بھی کر دیا جاتا کہ نوع انسانی کی فکری رہنمائی کا مستقل سامان ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم ان دعاوی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے، یا بالحق انزلناہ بالحق نازل، اور اس قرآن کو ہم نے حق ہی کے ساتھ نازل فرمایا اور حق ہی کے ساتھ وہ نازل ہوا۔ قُلْ اِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ
الا ان یاتوک استغفر اللہ کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کہہ دو کہ اگر مجتمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن اس پر کہ لے آئیں اس جیسا قرآن تو نہ لا پائیں گے اس کا مثل، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے لیے مددگار اور حمایتی بن جائیں۔ اور اس نے پوری نوع انسانی کو بار بار چیلنج کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر ہو تم شک میں اس کے بارے میں جو نازل فرمایا ہے ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی سورہ البقرہ آیت 23 ہے۔ افسوس کے تاحال قرآن حکیم کے وجوہ اعجاز میں سے اصل توجہ صرف اس کے ادبی و لغوی محاسن اور انداز و اسلوب کی مٹھاس گویا فصاحت و بلاغت پر ہی صرف کی جاتی رہی ہے، اور ساری بحث الفاظ کی موزونیت، تراکیب کی چستی اور اصوات کے آہنگ ہی کے گرد گھومتی رہی ہے، اور اس کے فکر کی جانب کوئی توجہ ہوئی بھی ہے تو نہایت بھونڈے انداز میں، بائیں طور کے کبھی ارسطو کی منطق کو اس پر حاکم بنا کر لا بٹھایا گیا اور کبھی جدید سائنسی نظریات کی بیڑیاں اس کے قدموں میں ڈال دی گئیں، درآں حالانکہ ابھی وہ خود نہایت خام اور ناپختہ حالت میں تھے۔ واضح رہنا چاہیے کہ قرآن اصلاً الہدا ہے اور اس کا اصل اعجاز اس کی فکری و عملی رہنمائی ہی میں مضمر ہے، اور یہ انسان کو اس وقت عطا کیا گیا جب فکر انسانی بطور خواہ اے سچ اپنی آخری بلندیوں کو چھو چکی تھی، گویا انسان عقلی اور فکری اعتبار سے بارے ہو گیا تھا۔ نمبر 2، آخری بحث کے لیے وقت کے انتخاب میں دوسرا پہلو جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں صدی عیسوی تک انسان کا اجتماعی شعور بھی پختہ ہو چکا تھا، اور انسان کی حیت اجتماعیہ بھی ارتقاء کے جملہ مراحل طے کر کے گویا اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ انسان اولاً قبائلی زندگی اور اس کے بعد شہری ریاستوں سٹی سٹیٹس کے قیام کے مراحل طے کر چکا تھا، اور عظیم سلطنتوں کے دور کا آغاز ہو چکا تھا، گویا حیات انسانی پر نظام اجتماعی کی گرفت پوری شدت کو پہنچ چکی تھی، اور انسان کو تمدن و اجتماعیت کے نازک اور پیچ در پیچ مسائل سے سابقہ پیش آ چکا تھا۔ مزید برآں اب اس دور کا آغاز ہونے والا تھا جس میں فرد بمقابلہ جماعت، مرد بمقابلہ عورت اور سرمایہ بمقابلہ محنت ایسے پیچیدہ اور لاحل مسائل کے ضمن میں انسان کی عقلی ٹھوکروں اور فکری اعتدالیوں کے طفیل عالم انسانیت کو موت و حیات کی شدید کشمکش اور ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کی اسی اذیت بخش کیفیت سے دوچار ہونا تھا۔ لہٰذا یہی موضوع وقت تھا کہ انسان کو ایک ایسا نظام عدل اجتماعی عطا کر دیا جائے جو واقعتاً المیزان کے حکم میں ہو اور تمدن و اجتماعیت کے جملہ نازک اور پیچیدہ مسائل میں مختلف پہلوؤں سے راہ وسط کا تعین کر دے، اور معاشرت، معیشت اور سیاست تینوں کے ضمن میں صراط مستقیم اور سواء سبیل کو پوری طرح واضح کر دے، تاکہ نہ معاشرتی بے راہ کا کوئی امکان باقی رہے اور نہ معاشی استحصال کا اور نہ سیاسی جبر کا۔ اور ارسال رسل اور انزال کتاب و میزان کا جو مقصد ہمیشہ سے پیش نظر تھا، یعنی لیقوم الناس بالقسط، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکمیل دین حق کے ذریعے عبدالآباد تک کے لیے پورا ہو جائے۔ آیت قرآن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ نعمت پر غور کریں، دین اسلام نعمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔